السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم وصدق بلغناہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکشتارات و کشتین، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتین، مدد کن یا معین الدین چشتین، مدد کن یا علاء الدین چشتین۔ بڑے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کی اس اجتماع کی حاضری کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرمائیں، اور بار بار ہزاروں بار ایسی بابرکت مجلسوں میں، محفلوں میں، اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو خاص نسبت ہے امام الاولیاء قدوۃ الاصفیاء، سلطان الاولیاء فی الہند، سلطان المشائخ، نائب رسول، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے آج ہی کی تاریخ میں بالعموم بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش کی سرزمین پر، اور بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر ان کا عرس پاک بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ آج کی ہماری یہ محفل، آج کا ہمارا یہ اجتماع بھی انہی کی ذات بابرکات سے منسوب ہے، اور اسی مناسبت سے ابھی آپ کافی دیر سے مبلغین سنی دعوت اسلامی سے سرکار غریب نواز کی ملفوظات کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج موقع محل کی مناسبت سے میرے لیے بھی بہتر وہی ہے کہ میں بھی آج سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا نذرانہ ان کا ذکر خیر کر کے پیش کروں۔ ایسے تو یوں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، جو ہمارا موضوع اور ٹاپک چل رہا تھا زوجین کے حقوق کے حوالے سے، اسی کو میں بڑھانا چاہ رہا تھا، اور خاص بعض احباب نے مجھ سے کہا کہ حضرت اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ایک جامع گفتگو ہو جائے، تو انشاءاللہ عزیز طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ اسی حوالے سے بیان کروں، لیکن چونکہ موقع محل یہ ہے، اور موقع محل کے اعتبار سے اگر آج اور خاص تاریخ بھی آج 6 رجب کی تاریخ ہے، اگر ان کا ذکر جمیل اور ذکر خیر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع محل کے اعتبار سے ناانصافی ہوگی، اور ایسے بھی ہم اپنے ان بڑوں کو پیش بھی کیا کرتے ہیں، ہم تو بس صرف ان کا ذکر خیر کر کے اور ان کا ذکر جمیل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون غریب نواز سرکار؟ وہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کے در سے ایمان و ایقان کی ابدی نعمت ہم سبوں کو ملی، کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت
اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہے وہ در غریب نواز سے ملی ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان اگر ہمیں ملا ہے تو وہ ہمیں در غریب نواز سے ملا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہند آمد کے بعد ہی ہندوستان کی سرزمین سے کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھٹیں اور نور اسلام کا سیورہ یہاں پر طلوع ہوا۔ اگر یہ میں کہوں تو کچھ بھی غلط نہ ہوگا کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد کے بعد ہی اہل ہند کو جینے کا سلیقہ ملا ہے، جینے کا ڈھنگ ملا ہے، اہل ہند کو ایک پاکیزہ تہذیب ملی ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد کے بعد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون غریب نواز سرکار؟ وہ غریب نواز سرکار کہ جنہوں نے 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 4000 40,000 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، وہ غریب نواز ہے کہ جنہوں نے تقریباً 90 لاکھ کافروں کے سینوں میں ایمان کی شمع کو روشن کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون غریب نواز سرکار؟ وہ غریب نواز سرکار کہ جن کا مسلمانان ہند پر، اکھنڈ بھارت کے مسلمانوں پر احسان عظیم ہے۔ آج اگر بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش کی سرزمین پر لاکھوں لاکھ مسجدیں آباد ہیں، آج اگر منبر و محراب سے قال اللہ وقال رسول کی آوازیں آ رہی ہیں، آج اگر لاکھوں میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج اگر نغمہ توحید و رسالت سے ہند کی فضا اگر گونج رہی ہے، آج اگر ہماری یہ پیشانیاں معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک رہی ہے، تو یہ سب دین ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی، یہ سب عطا ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ورنہ نہ جانے یہ ہماری پیشانی کہاں جھک رہی ہوتی۔ یہ ان کی دین ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں معبودان باطلہ سے ہٹا کر کے معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے کہ آج دنیا بھر میں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے سرزمین پر جو ان کا عرس پاک منایا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے غریب نواز کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا عرفان عطا کیا ہے۔ ہم ان کے لیے کچھ کر کیا سکتے ہیں؟ ان کے شکریہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کر کے اپنی عاقبت کو سنوار لیتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے بڑھیں، یاد رہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا صرف مسلمان اکھنڈ بھارت کے مسلمانوں پر ہی ان کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ میرا ماننا ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اکھنڈ بھارت کے تمام باشندوں پر ان کا احسان ہے، صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ اکھنڈ بھارت کے تمام باشندوں پر ان کا احسان عظیم ہے۔ وہ کس طرح سے؟ تو وہ اس طرح سے کہ آپ سرکار غریب نواز کی آمد سے قبل ہندوستان کی آپ تاریخ پڑھیں، سرکار غریب نواز کی آمد سے قبل آپ ہندوستان کی ہسٹری پڑھیں، ہند کی آپ تاریخ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کا کلچر اس زمانے میں کیسا تھا۔ یہاں کا کلچر ایک پاکیزہ کلچر نہیں بلکہ یہاں کا کلچر ایک گندا کلچر تھا، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن ایک گندا تھا۔ کیسا تھا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ میرے غریب نواز کی آمد سے قبل ہند والوں کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ مہینوں نہاتے نہیں تھے، اللہ اکبر، اور جس کے بدن سے جتنی زیادہ بدبو آتی تھی اس کی اتنی زیادہ تعریف ہوتی تھی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے۔ اور آگے بڑھیں، تاریخ میں آتا ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے کھاؤکار لوگ تھے کہ جو مل جائے بس کھا لیا کرتے تھے، اور بعضوں کا حال تو یہ تھا کہ جو چیز انہیں بڑی لذیذ لگتی اور وہ اسے پیٹ بھر کے کھا لیتے،
لیکن پیٹ بھرنے کے بعد بھی جب کھانے کی طلب باقی رہ جاتی تو وہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے اسے الٹی کر دیتے اور پھر سے کھا کر کے اپنی خواہش کو پوری کیا کرتے تھے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے۔ اور آگے بڑھے ہیں، ہند کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ 200-400 نہیں بلکہ کروڑوں خداؤں کی پوجا کر رہے تھے۔ کوئی جانور کو پوجا کر رہا تھا، کوئی بندروں کو اپنا بھگوان مان رہا تھا، کوئی درخت کو پوجا کر رہا تھا، کوئی دریاؤں کے سامنے اپنے ماتھا کو ٹکا رہا تھا، کوئی زمین کی وسعت کو دیکھ کر کے اسے اپنی ماتا مان رہا تھا جیسے آج بھی مان رہے ہیں، کوئی چاند و سورج کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک رہا تھا۔ یہ سب تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ غریب نواز سے پیشتر آمد سے قبل لوگ یہاں کے گائے بیل بھینس کے بولو برات یعنی پخانہ پیشاب کو بھی پوچھتے تھے، پخانہ پیشاب کو بھی پوچھتے تھے۔ اور یاد رہے کہ زمانہ پھر پلٹ رہا ہے، وہ دور جاہلیت واپس پلٹ رہی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ نام نہاد دانشور لوگ نیوز چینلوں پہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ گوبر کوئی نور کی ہیرا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج وہ زمانہ پلٹ رہا ہے، آپ اشارے میں سمجھ جائیں۔ تو ہند کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے غریب نواز کی آمد سے قبل ہندوستان کی تاریخ یہ ہے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کچھ ایسا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے شوہر کی ارتھی کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہند کی تاریخ ہے۔ میرے غریب نواز کی آمد کے بعد ہی اہل ہند کو جینے کا سلیقہ ہے ملا ہے۔ میرے غریب نواز کی ورود مسعود کے بعد ہی ہند والوں کو نہانے کا طریقہ ملا، کھانے کا طریقہ ملا، پینے کا سلیقہ ملا، جینے کا ڈھنگ ملا، شعور زندگی ملا، شعور بندگی ملا، مظلوموں کو انصاف ملا ہے۔ اہل ہند کو میرے غریب نواز کی آمد کے بعد ایک پاکیزہ کلچر، ایک پاکیزہ تہذیب ملی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ آپ نہ آئے تھے تب تک اندھیرا تھا ہند میں خواجہ، آپ نہ آئے تھے تب تک ہند میں اندھیرا تھا خواجہ، روشنی گھر گھر پھیلی ہے تمہارے آنے کے بعد خواجہ، روشنی گھر گھر پھیلی ہے تمہارے آنے کے بعد خواجہ۔ تو میرے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا احسان صرف اہل اکھنڈ بھارت کے مسلمانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ اکھنڈ بھارت کے تمام باشندوں پر ہے، ان کا احسان عظیم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئے ذرا ان کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ کون غریب نواز؟ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جو سنجر میں کے علاقے میں آپ حضرت غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کیسے ہوئی وہ بھی سماعت فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والد محترم کا نام غیاث الدین ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الورا ہے۔ باپ بھی حافظ قرآن ہیں، ماں بھی حافظ قرآن ہیں، آپ خود بھی لڑکپن میں حافظ قرآن ہو گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیٹے بھی حافظ قرآن تھے اور غریب نواز کی بیٹی بھی حافظ قرآن تھے۔ حافظوں کا گھرانہ تھا اور روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے حسنی ہیں، حسینی اور حسنی سید ہیں۔ جس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہیں یعنی حسینی اور حسنی سید ہیں، یوں ہی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی حسینی اور حسنی سید ہیں۔ اور تاریخوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم سے لے کر کے مولا علی تک آپ کے جتنے جد امجد گزرے ہیں، فرمایا کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا
کہ جو وقت کا قطب نہ ہو، جو وقت کا ابدال نہ ہو، جو وقت کا غوث نہ ہو، آپ کے نسل میں کوئی ایک بھی اوپر کی طرف ایسا نہ گزرا کہ جسے ولایت کا کوئی اعلیٰ مقام نہ ملا ہو۔ ولیوں کی نسل میں، غوثوں کی نسل میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود وقت کے بڑے اللہ والے تھے، قطب تھے اپنے وقت کے۔ اور جانتے ہیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جب ہوئی تو اس کا ایک واقعہ ہے، اسے بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب جس رات، جس شب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو بڑی شان کے ساتھ ہوئی، بڑی شان کے ساتھ ہوئی۔ کیسی شان کے ساتھ ہوئی؟ تو اس شان کے ساتھ ہوئی کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی نصف شب کو یا طلوع فجر سے قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس شان کے ساتھ ہوئی کہ جس رات کو آپ کی ولادت ہوئی تو تاریخوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو علاقہ تھا، آپ کی جو بستی تھی، ساری بستی میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو تہجد گزار نہ ہو، تہجد گزار نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے کہ جس رات آپ کی ولادت ہونے والی تھی اور جس رات آپ کی ولادت ہوئی تو وقت سے قبل ہی آسمان پہ ایک سفیدی طاری ہو گئی۔ جو تہجد گزار لوگ تھے ان کی جب آسمان پہ نظر پڑی گھبرا کے اٹھ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ دو چار لوگ اٹھے، انہوں نے دوسروں کو اٹھایا، انہوں نے چوتھے کو اٹھایا، اس طرح سے پورا محلہ اٹھ گیا کہ آج ہم سب کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ سارے لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے، تب وہاں پتا چلا کہ ابھی رات ڈھلی نہیں ہے، ابھی صبح کا وقت، طلوع فجر کی نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا آخر وجہ کیا ہے کہ آج وقت سے پہلے آسمانوں پر سفیدی طاری ہے، تو کسی نے کہا کہ ذرا غیاث الدین کے گھر کو بھی تو دیکھو، یعنی یہ سرکار غریب نواز کے والد محترم کے گھر کو بھی تو دیکھو۔ تو کہنے والے نے کہا کہ لوگوں ادھر کیا دیکھتے ہو، ذرا غیاث الدین کے گھر کی طرف بھی تو دیکھو کہ اس کا پورا گھر روشن ہے، اور اس کے گھر پر آسمان سے لے کر اس کے گھر تک اجالا ہی اجالا نظر آ رہا ہے۔ لوگ سب ان کے گھر کی طرف گئے، جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو آپ کے والد محترم گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو بتایا کہ میرے گھر آج ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت اس شان کے ساتھ ہوئی ہے، اس شان کے ساتھ، اس شان کے ساتھ۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر محترم سے نام رکھنے کے حوالے سے مشورہ کیا کہ کیا نام رکھا جائے، تو چونکہ آپ کے والد محترم حسنی تھے، والدہ حسینی تھی، تو اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ کیا رکھا؟ حسن رکھا۔ اس لیے آپ کو حسن سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام حسن ہے، معین الدین یہ آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب آپ کا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اصل نام بھول گئے۔ معین کا معنی ہوتا ہے مددگار کے، مدد کرنے والے کے، اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر غریب پروری، غریبوں کو نوازنے کی عادت، لوگوں کی مدد کرنے کی عادت آپ کے بچپن سے ہی تھی، آپ کے اندر لڑکپن سے ہی تھی۔ تو معین الدین یہ آپ کا لقب ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے لڑکپن میں ہی حافظ قرآن ہو گئے تھے، حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ اور آگے بڑھیں، وقت میں کہ اور بھی تفصیل کے ساتھ کچھ اور باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ الغرض یہ، المختصر یہ کہ 15 سال کی عمر ہی آپ کی ہوئی تھی کہ والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے حصے میں یعنی باپ کے وراثت میں، ورثے میں آپ کو ایک باغیچہ ملا۔
آپ اسی باغیچے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، اتنا شوق تھا کتابوں میں آتا ہے کہ اٹھتے تو قرآن پڑھتے، بیٹھتے قرآن پڑھ رہے ہوتے، راستے میں چل رہے ہوتے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اگر لیٹے ہیں آنکھ نہیں لگی ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو غریب نواز کو قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے، حتیٰ کہ جب اپنے باغیچے میں جاتے کام کاج میں مشغول ہوتے، باغیچے کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ چکر لگاتے تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کا آپ کا خاص مشغلہ تھا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کا جو باغیچہ تھا، آپ جب صبح اپنے باغیچہ پہنچتے تو کیا دیکھتے کہ رات میں ہوا چلنے کی وجہ سے جو پتے جھڑتے ہیں نا، تو سارے پتے کوئی رات میں ایسا لگتا کہ سب کو بٹور کر کے سمیٹ کر کے ایک جگہ لگا دیا کرتا تھا، اور پورا باغیچہ صاف و شفاف ہوتا، ایک پتی کہیں یہاں وہاں نہیں ہوتی تھی۔ آپ روزانہ آتے اور دیکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ساری پتیاں جو جھڑ کے رات میں گرتی ہے، کون ہے جو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے؟ ایک روز آپ پتہ لگانے کے لیے رات ہی میں آ گئے کہ دیکھو تو صحیح کون میرا اتنا بڑا خیر خواہ ہے، کون مجھ سے اتنی محبت کرنے والا ہے، کس کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو میرے باغیچے میں آ کر کے روزانہ میرے باغیچے کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، اور 6-7 سائے آپ کو نظر آئے کہ وہ لوگ سائے پتیوں کو سمیٹ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا، او کون ہو تم لوگ جو میرے باغیچے کی اس طرح سے خیال رکھتے ہو؟ اگر تم میرے دوست ہو اور میرا اتنا خیال رکھتے ہو تو اپنے دوست سے پردہ کیسا، اپنے دوست سے پردہ کیسا، ذرا سامنے تو آؤ، دیکھو تو صحیح تم کون ہو۔ جب آپ نے فرمایا تو وہ 6 سائے جو نظر آ رہے تھے وہ سب آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب انسان نہیں تھے بلکہ جنات تھے، جنات تھے، 6-7 جنات آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا حضور ہم ہیں، آپ کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا بات کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یا غریب نواز سرکار، یا معین الدین، آپ جب یہاں آتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں، یعنی عام طور پہ جنات لوگ زمینوں میں ان کے محلات ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان جناتوں نے کہا کہ یا غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہاں آتے ہیں اور یہ باغیچے میں ٹہلتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے قرآن کو سن سن کر کے ہم نے قرآن یاد کر لیا ہے، ہم نے قرآن یاد کر لیا ہے، اور ہم نے اپنا قرآن درست کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑا شغف تھا۔ اور آگے بڑھیں، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر حصول علم کے لیے آپ نے دیگر شہروں کا سفر کیا اور تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پہ آپ نے درس حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد پیر کامل کی تلاش میں نکلے، اور پھر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے شرف بیعت حاصل کیا، اور پھر کس طرح سے آپ کی مجاہدات ہوئے وہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھیں کہ سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد آپ کو اپنے ساتھ لیے اور سفر حج پہ نکلے۔ سفر حج کی ادائیگی کے بعد جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار غریب نواز سے فرمایا کہ معین الدین اپنے نانا جان کو سلام پیش کرو، اپنے نانا جان کو سلام پیش کرو۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مزار اقدس سے، قبر انور سے جواب ملا وعلیکم السلام
یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ۔ یاد رہے کہ میرے غریب نواز کو یہ لقب کسی مولوی نے نہیں دیا ہے، میرے غریب نواز کو یہ لقب وقت کسی ولی نے نہیں دیا ہے۔ اگر کسی ولی نے بھی دیا ہوتا تو بات بہت بڑی ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی۔ تو میرے غریب نواز کو قطب المشائخ کا لقب کسی مولوی نے نہیں، کسی مولانا نے نہیں، کسی قطب نے نہیں، کسی ابدال نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، بلکہ میرے غریب نواز کو قطب المشائخ کا لقب میرے نبی نے عطا فرمایا ہے، میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ اور پھر آپ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ بنایا، اور پھر لوگوں نے آپ کی عادت و اطوار کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کا اٹھنا دیکھا، آپ کا بیٹھنا دیکھا، آپ کا بولنا دیکھا، آپ کا چالنا دیکھا، آپ کا رہن سہن دیکھا، اور پھر آپ کے گرویدہ ہوتے چلے گئے، آپ کی محبت میں ڈوبتے چلے گئے، اور وہی محبت انہیں اسلام کی آغوش میں لیتی چلی آتی رہی، حتیٰ کہ لوگ جوق در جوق دامن اسلام سے وابستہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1,00,000 2 لاکھ نہیں 90 لاکھ کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس طرح سے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر کی مصداق بن گئے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعات اور کرامات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات میں سے، ان کے ارشادات میں سے، ان کی فرمودات میں سے چند باتیں، ان کے چند اقوال، ان کے چند ارشادات آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ ہم اسے سیکھیں، یاد رکھیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ سرکار غریب نواز کی روح کو خوشی نہیں ملے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم سب اولیاء کرام کے ناموں کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اور لگانا بھی چاہیے، اولیاء کرام کے نام کی نظر و نیاز تو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اولیاء کرام کے نام کی محفلیں تو سجاتے ہیں، سجانا بھی چاہیے، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کو بھی اپناتے ہیں؟ کیا ہم اولیاء کرام کے نقش قدم کو اپناتے ہیں؟ کیا ان کے ارشادات کو ہم اپناتے ہیں؟ نہیں یارو، ہرگز نہیں۔ بخدا اگر ہم اولیاء کرام کے ناموں کے نعروں کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی اپنا لیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم کو بھی اپنا لیں، ان کے نام کی محفلوں کو سجانے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کو بھی اپنا لیں، تو خدا کی قسم ان کی روح کو خوشی ملے گی، اور جب ان کی روح کو خوشی ملے گی تو ان کی نظر عنایت ہوگی، اور جب ان کی نظر عنایت ہوگی تو میرا ماننا ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر عنایت ہو، میرے غریب نواز کی نظر عنایت ہو، تو ان کے ناموں کے نعروں کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی اپنائیں، ان کے مشن کو بھی اپنائیں۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہماری قوم کو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں تو یاد ہیں، لیکن ان کی تعلیمات یاد نہیں ہیں۔ آج ہمیں سرکار غریب نواز کا آنا ساگر کو ایک کوزے میں جمع کر دینے والی کرامت تو یاد ہے، پر ہمیں ان کی تعلیمات یاد نہیں ہیں۔ آج ہمیں سرکار غریب نواز کا کہ ان کے کھڑاؤں کا جوگی جے پال کو آسمان کی بلندیوں سے مارتے ہوئے زمین پہ لانے والی کرامت تو یاد ہے، مگر ہمیں غریب نواز کا دین کی خاطر ایک پیپل کے درخت کے نیچے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار دینا ہمیں یاد نہیں ہے۔ آج ہمیں
سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اونٹنی کو بیٹھا دینا اور ان کی بیٹھائی ہوئی اونٹنی کو اٹھا نہ پانے والی کرامت تو یاد ہے ہمیں، مگر دین کی خاطر غریب نواز کی قربانیاں اور اللہ کی یاد میں ان کا تڑپنا رونا ہمیں یاد نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے ارشادات کو اپنائیں، ان کے نقش قدم کو اپنائیں، ان کے فرمودات کو اپنائیں، تو قسم خدا کی ان کی روح کو خوشی ملے گی۔ اب آئیے ان کی تعلیمات میں سے، ان کے ارشادات میں سے ایک دو باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیں اور اسے انسنی نہ کر دیں، بلکہ اسے یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باوضو سویا کرو۔ کیا؟ سب مل کے بولیں، باوضو سویا کرو۔ فرمایا جو بندہ باوضو سوتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حوالے سے گواہی دیتے ہیں، اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کی بخشش فرما دے کہ یہ سوتا بھی ہے تو باوضو ہو کے سوتا ہے۔ یہ غریب نواز کا باوضو ہو کے سوئیں۔ جب باوضو ہو کر سونے کی بات نکلی تو ایک بات یاد آئی، محبوب الہی کی بات یاد آئی، سلطان المشائخ کی بات یاد آئی، نظام الدین اولیاء کی بات یاد آئی۔ ان کا فرمان میں نے کتاب میں پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات میں باوضو سوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کی روح کو اللہ تبارک تعالی عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ وہ سو اپنے گھر پہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح عرش کے نیچے پہنچ کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے یار، باوضو سونے کی۔ اور فرمایا گیا جو بندہ صاحب ایمان ہے اور باوضو سوتا ہے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو غریب نواز کی تعلیمات باوضو ہو کے سو، باوضو ہو کے سو، اس کی عادت ڈالیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، ثواب تو ہے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بڑے فائدے ہیں یارو، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور آگے بڑھیں، میرے غریب نواز نے فرمایا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ قبرستان پہنچنے کے بعد قبروں کو دیکھنے کے بعد بھی جسے اپنی موت یاد نہ آئے تو فرمایا کہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں آیا کہ فرمایا کہ جو قبرستان پہنچنے کے بعد ہنسے کھلکھلائے تو فرمایا کہ اسے سمجھ لینا چاہیے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ایمان اس کے سینے سے جا چکا ہے۔ یہ میری غریب نواز کا فرمان ہے۔ اب ذرا آئیے، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیچھے چلنے والے لوگ جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، منو من مٹی کے نیچے دبوچنے کے لیے اسے لے جا رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں اپنی محو گفتگو ہوتے ہیں، کوئی سے پوچھتا ہے تیرا کاروبار کیسا چلتا ہے، کیا حال چال ہے، لوگ محو گفتگو ہوتے ہیں، لوگ دنیا داری میں محو ہوتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی انہیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ جسے قبرستان پہنچنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد بھی اگر اپنی موت یاد نہ آئے
تو جو سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان جا تو نہیں چکا ہے، اور جو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے۔ غریب نواز کے فرمان کے مطابق ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر لے جا رہے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ۔ ایک اور قول سناؤں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ لوگوں، چاند جیسی شفقت اختیار کرو، چاند جیسی شفقت اختیار کرو، اور دریا جیسی سخاوت اختیار کرو، اور فرمایا زمین جیسی تواضع اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا چاند جیسی شفقت، فرمایا کہ چاند جیسی شفقت اختیار کرو، کیا مطلب؟ تو لکھنے والوں لکھا مطلب یہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو چاند اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے ہر کسی کو دیتا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو اپنی روشنی بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے ہر کسی کو دیتا ہے۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ چاند جیسی شفقت اختیار کرو، یعنی مطلب یہ کہ تمہاری ذات سے بلا تفریق مذہب و ملت ہر کسی کو فائدہ ہی پہنچے، کسی کو تمہاری ذات سے اذیت نہ پہنچے، کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا یہ مطلب فرمایا کہ دریا جیسی سخاوت اختیار کرو، کہ دریا بہتی رہتی ہے اور کبھی رکتی نہیں ہے، یعنی تمہاری سخاوت ایسی ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بار جوش میں آئے دے دیا اس کے بعد بھول گئے۔ تمہاری سخاوت کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، جیسے دریا بہتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے وہ۔ فرمایا تمہاری سخاوت ایسی ہو کہ بس چلتی رہے، تمہاری سخاوت بند نہیں ہونی چاہیے، دریا جیسی سخاوت اختیار کرو۔ اور فرمایا زمین جیسی تواضع اختیار کرو، مطلب یہ ہے کہ تواضع یعنی عاجزی، انکساری، اپنے اندر سے انانیت، تکبر، غرور کو ختم کر دو اور زمین جیسی تواضع اختیار کر لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا زمین بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، لیکن ہے کہاں؟ وہ نیچے ہے، لوگوں کی قدموں کے نیچے ہے وہ۔ فرمایا زمین جیسی تواضع اختیار کر لو، مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ جیسے زمین بڑی ہے، بہت بڑی ہے، لیکن نیچے ہے، قدموں کے نیچے ہے، تو فرمایا کہ اگر تمہیں بھی اللہ کوئی مقام دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، کوئی عروج دے دے، تم بلندیوں تک پہنچ جاؤ، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بلندی کو پانے کے بعد، عروج کو پانے کے بعد، کوئی منصب، کوئی عہدہ پانے کے بعد تمہارے اندر سے عاجزی ختم ہو جائے اور بڑا پن آ جائے کہ میں ہوں۔ تو فرمایا زمین جیسی تواضع اختیار کرو۔ فرمایا زمین کو دیکھ لو کہ زمین بہت بڑی ہے، لیکن کیا ہے؟ نیچے ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگ نا تھوڑا سا اگر کوئی عہدہ مل جائے نا، تھوڑا سا، تو پھر اس کے پیر زمین پہ رہتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اگر کوئی جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے، آج بڑی محنت و مشقت کر کے اس نے اگر ایک فلیٹ خرید لیا نا، تو یہاں سے نکل کر وہاں پہنچا اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ بس اب تو وقت کا رئیس اعظم بن گیا ہے وہ، اس کے پیر زمین پہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اپنا دیکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کچھ مل جائے تو اکڑ نہ آنے پائے، انانیت نہ آنے پائے۔ فرمایا زمین کو دیکھ لینا کہ زمین بہت بڑی ہے لیکن نیچے ہے۔ فرمایا زمین جیسی تواضع اختیار کر لو، جھکے رہو، جتنا جھکو گے اتنی بلندی ملے گی، جتنا اکڑو گے اتنا ہی اکھاڑ دیے جاؤ گے۔ تو یہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے چند ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات میں سے چند ارشادات میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ امید ہے کہ آپ سب اسے یاد بھی رکھیں گے اور اس پر عمل بھی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ بیان ہوا
اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھول خطا لغزش ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو سرکار غریب نواز کا صدقہ دونوں جہان میں عطا فرمائے، دونوں جہان میں ان کا ساتھ نصیب عطا فرمائے، انہی کی محبت میں اللہ ہمیں جلائے اور انہی کی محبت میں اللہ ہم سبوں کو موت نصیب عطا فرمائے۔ آخر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بھی سنا دوں، اس کے وہ رہی اصل رہ گیا، ترجمہ سننے کے بعد کریں۔ بڑی پیاری بات ہے، اکثر ہم فاتحہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور حفاظ سے علماء سے سنتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں سے قریب ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کی رحمت قریب کہاں ہے؟ تو اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک، اور تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ تو خدا کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے آستانوں پہ جایا کریں، اس لیے خدا کی رحمت وہاں ان سے بہت قریب ہوتی ہے، ان کے آستانوں پہ جایا کریں اور فیض لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سرکار غریب نواز کے قدموں سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور اسی میں ہم سبوں کو موت نصیب عطا فرمائے، اور ہر ہفتے جمعہ کے دن بعد مادشاہ اس ہونے والے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی زحمت گوارہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔